الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی قطاریں ایک جانب سے دوسری طرف جا رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ فرشتے کدھر جا رہے ہیں؟ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور میں انہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ قطاریں باندھے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، ہاں البتہ یہ جو ایک ستارہ ہے یہ 1,00,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میں نے اسے 4 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے، اور ان فرشتوں کو میں نے اسی طرح قطار میں بندھے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین کرام، جن فرشتوں کے متعلق ذکر آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے جو دنیا کے کاموں میں مامور ہے، عرش کے کاموں میں مامور ہے اور آسمانوں کے کاموں میں مامور ہے، اور جن کا کام ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لانا ہے۔ یہ ہر عیب سے پاک ہے اور نوری مخلوق ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ جو اتنی مخلوق ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، جس کی کوئی تعداد ہی نہیں، جو پاک ہے گناہوں سے، معصوم ہے، جو نور اعلی نور ہے، ان میں سے اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اور انہیں فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی ان سب پر ایک حاکم مسلط کر رہا ہوں جو میری طرف سے میری خلافت سر انجام دے گا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کے سارے احکام کو دنیا اور مملکت میں نافذ کرے اور اس کا اہتمام کرے، آیا کہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، اور پھر جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں انہیں عطا فرماتا ہے اس طریقے سے کہ بادشاہ کے سامنے ان کی سفارش کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتے ان کو سزاوار ٹھہراتا ہے اور بادشاہ کے سامنے ان کے اعمال بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی خلیفہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جس وقت تک مالک کی طرف سے تمام اختیارات نہ مل جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت اعظم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا یا بنانے کی تجویز کی جا رہی تھی تو انہیں وہ تمام اختیارات جو روح زمین پر حکومت کرنے کے تھے ان سب کا تفویض کرنا بھی تجویز کیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ تو دنیا میں فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اگر صرف ان کا عمل اپنے آپ تک محدود ہوتا تو اس گزارش کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہر چیز میں جلوہ افروز ہے، جسے خلیفہ بنا کر کائنات پر مسلط کیا جا رہا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوا۔ اس لیے کہ جب مالک الملک نے تخلیق کا ارادہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو اس نور سے ساری مخلوق پیدا ہوئی، ساری مخلوق کی ارواح پیدا فرمائی، اور جس طرح ساری کائنات بنا کر رکھ دی، اسی طرح ساری مخلوق کی ارواح بھی بنا کر خزانے میں جمع کر دی۔ اور جب خلافت تجویز فرمائی، اس وقت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور دنیا کی ہر جگہ سے ہر قسم کی مٹی لے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل نے ساری دنیا سے مٹی لی، بنجر زمین سے مٹی لی، زرخیز مٹی لی، سفید مٹی لی، کالی مٹی لی، پیلی مٹی لی، اور ساری مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنایا، جس میں آگ، پانی اور ہوا بھی شامل ہے۔ پہلے اس مٹی کا خمیرہ اس جگہ میں رکھا گیا، اس وقت جہاں کعبہ شریف ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن کی اہمیت ہے، 40 دن کا چلہ، اور جب انسان مر جاتا ہے 40واں اور 40ویں کی دعا، یہ سب اسی کے متعلق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا تو اس وقت اسرائیل بھی دیکھ رہا تھا اور تمام فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک عجیب چیز تیار ہو رہی ہے، جس کے متعلق مالک الملک نے فرمایا کہ میں اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ساری مٹی جمع کر کے اس سے بنایا گیا۔ یہ کیا چیز تیار ہو گئی؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسرائیل کون ہے۔ اس زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی طرح جنات کو بھی پیدا فرمایا گیا، جو جنوں کا دادا تھا۔ جن 7000 سال تک اس دنیا پر قائم اور آباد رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپس میں فساد پیدا کیے۔ پھر اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ اور ان جنوں اور شیطانوں کو مار بھگاؤ اور زمین کو خالی کرواؤ۔ پھر اسرائیل یہاں آئے فرشتوں کی فوج کے ساتھ اور ان شیطانوں اور جنوں کو مار بھگایا۔ پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں پر ان کا بسیرا ہوا۔ اسرائیل فرشتوں کا استاد تھا، اسے سلطنت عطا کی گئی۔ جب اتنی بڑی سلطنت اسے عطا ہوئی تو اس میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، جو فرشتوں پر بھی حکومت کرتا ہوں اور زمین پر بھی حکومت کرتا ہوں اور آسمان پر بھی حکومت ہے۔ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز بنا رہا ہے جسے وہ اپنی خلافت عطا فرمائے گا، پھر میری حکومت تو ختم ہو جائے گی، تو اسے اس وقت دکھ پیدا ہوا۔ اس نے آ کر اس ڈھانچے کو دیکھا اور فرشتوں سے کہا کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، یہ تو صرف ایک مٹی کا ڈھانچہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں صرف سوراخ ہی سوراخ ہیں، البتہ ایک چیز ہے کہ اس کے اندر ایک کوٹھری ہے جسے تالا لگا ہوا ہے، وہ بند ہے، جو کچھ راز ہیں وہ اس میں ہے، اور وہ کوٹھری انسان کا دل تھا۔ جب وہ بت تیار ہوا تو روح کو حکم ہوا کہ اس کے اندر داخل ہو۔ روح نے کہا کہ میں اس اندھیری کوٹھری میں کس طرح جاؤں، کس طرح ٹھہروں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اندر جانے کی رغبت دلانے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی داخل کی۔ یہ روشنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کی گئی اور اس روشنی سے سارا جسم منور ہو گیا اور روح خوشی سے اس کے اندر داخل ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب ساری روح آ گئی اور وہ مکمل طور پر انسان بن کر اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہوئے اور خلیفہ بنے، تو شیطان اور سارے ملائکہ کو یہ حکم ہوا کہ اب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابعداری تھی اور نوری مخلوق تھی، ان سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا، کیونکہ اس میں غرور اور تکبر تھا، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم لعنتی ہو اور قیامت تک تم مردود رہو گے، اور قیامت کے بعد تمہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ شیطان نے عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تو تیری اتنی عبادت کی اور مجھے صرف اس انسان کی وجہ سے مردود قرار دے دیا گیا، مجھے مہلت دی جائے، میں بھی اس انسان کا جو آپ کا خلیفہ ہے ایمان آزماؤں اور اس کی اولاد کو آزماؤں۔ حکم ہوا جاؤ تم جو چاہو کرو، تم اپنا سارا زور لگاؤ، جو میرے غلام میرے تابع دار ہوں گے ان پر تمہارا اثر نہیں ہوگا۔ اس دن سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں لایا گیا، اور پھر اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلی۔ دیکھو، اگر انسان کو یہ فضیلت عطا کی گئی، خلافت عطا کی گئی، عزت بخشی گئی، شرف بخشا گیا، تو کیوں بخشا گیا؟ کیا انسان بہت بڑا عابد ہے؟ کیا انسان بہت بڑا پرہیزگار ہے؟ اگر اس کا مقابلہ ملائک سے کیا جائے تو اس کی عبادت، اس کی پرہیزگاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ انسان تو گناہگار ہے اور ملائک گناہوں سے پاک ہے، لیکن ان ملائک پر بھی انسان کو شرف عطا کیا گیا۔ جو انسان اپنے رہبر کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اس روحانی نسخے پر عمل کرتا ہے، یاد الہی کے نسخے کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسی پر عمل کرتا رہتا ہے، وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور روحانی پروازیں کرتا چلا جاتا ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے یاد کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس شخص کی جسمانیت بالکل مفقود ہو جاتی ہے اور وہ نور و اعلیٰ نور ہو جاتا ہے، وہ اس روحانیت میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے جس طرح حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ آدمی باخدا ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرماتا ہے، جو اس کے خیال میں آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی پورا فرماتا ہے۔